عابد صاحب وَمِنْ علوم کا علم اللہ والقلم، امام بصیری، یہ جو علوم آپ کہتے ہو یہ اس کل کا ایک جز ہے جو آپ کو نظر آتی ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. قبلہ غائی صاحب، علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کی اگر بات کی جائے تو اشاق کہتے ہیں کہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے. واہ. میرے آقا خاموش ہو جائیں تو علم کی ایک خاص جہت بن جاتی ہے. حضور تبسم فرما دیں تو اجابت میں علم کی ایک جہت بن جاتی ہے. حضور کلام فرمائیں تو وہ علوم کے منبع ظاہر ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراضی کا اظہار ہو تو حلال اور حرام کے اصول بن جایا کرتے ہیں. تو علوم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے. اگر ہم علوم کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کی تفسیر میں قاضی بیضاوی نے ایک نقطہ، بڑا لطیف نقطہ لکھا ہے. ہمارا قرآن علوم کا مرکز ہے، منبع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا ہے. فرمایا کہ جتنے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی منشا کے مطابق تخلیق فرمائے ہیں اولین اور آخرین میں، جتنے علوم گزر چکے اور وہ مفقود ہو چکے ہیں، ان تمام علوم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا 4 کتب کے اندر مقید فرما دیا، اور پھر سارے علوم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں. اور فرمایا قیامت تک قرآن کے علوم بکھرتے رہیں گے، ظاہر ہوتے رہیں گے، اور اسی سے لوگ نور کشید کرتے ہوئے کئی علوم ایجاد کریں گے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت قاضی بیضاوی لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے علوم کا احاطہ یا فقط رب کر سکتا ہے یا رب کا محبوب علیہ السلام فرما سکتے ہیں. فرمایا قیامت تک قرآن کے علوم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم لامحدود ہیں، ان کو بھی احاطے میں نہیں لایا جا سکتا. قرآن مجید میں فرمایا کل رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی مالک ہیں ان تمام علوم کے. اور پھر دور بدور، صدی بصدی، زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، وہ علوم کسی پہ ظاہر کر دیتے ہیں، منکشف فرما دیا جاتا ہے. اس میں جمیع امت شامل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے 3 درجے کیے گئے ہیں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک علم وہ ہے جس کا اظہار اللہ کی جانب سے واجب ہے کہ اے محبوب اس کا اظہار واجب، اور ایک علم کا ایک ایسا درجہ ہے جس کا اخفاء واجب ہے کہ اس کا اظہار نہیں فرمانا، اور ایک علم کا ایسا درجہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا یہ اے حبیب آپ کو اختیار ہے، چاہے اسے اخفاء رکھیں چاہے اس کا اظہار فرما دیجیے. سید ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری گردن کٹ جائے گی جب میں دوسرا علم بیان کروں. پہلا درجہ تو کوئی تو ایسے علم ہے نا جو اخفاء میں رکھے گئے. بالکل. پہلا درجہ جو ہے جس کا اظہار لازم ہے اس میں علوم شریعہ ہیں، شریعت کے تمام علوم جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات اور زندگی گزارنے کے تمام طور طریق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ظاہر فرما دیے. یہ اس کا اظہار واجب تھا، لازم تھا کہ اس کو ظاہر کرنا ہے. محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حبیب اس کو ظاہر فرمائیے، کھول کھول کے بیان کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کمی نہیں رکھی اور اپنی امت کی ہدایت فرما دی. اب دوسرا درجہ جس کا فرمایا کہ آپ کو اختیار دیا گیا، اے حبیب چاہے ظاہر فرما لیجئے چاہے چھپا لیجئے. اس کے اندر فرمایا جیسے کہ سیدہ پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کے وصال کی خبر دی، یہ راز تھا، یہ آپ کو اختیار تھا، چاہے بتا دیں چاہے اسے اخفاء رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال کیا اور سیدہ پاک کو بتا دیا. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی خبر دی، یہ بھی اختیار تھا، اے حبیب ہجرت کا چاہے اخفاء رکھیں چاہے اظہار فرما دیں. جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 علوم عطا کیے گئے، جو ایک تو آپ نے ظاہر فرما دیے، دوسرا فرماتے ہیں میرا سر قلم ہو جائے گا. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسرار، جو رموز عطا فرمائے، اور اسی طرح مولا کائنات کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں کی ہیں، جو اسرار ہیں، فرمایا ان میں اسرار الہیہ ہیں، اس میں اختیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ علوم کی وہ جہت ہے، چاہے آپ اس کو اظہار فرمائیں چاہے اخفاء رکھیں. تیسرا درجہ فرمایا اس کا اخفاء لازم تھا، اس میں فرمایا آیات متشابہات. فرمایا حبیب یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مابین اسرار و رموز ہیں،
اس کا اخفاء لازم تھا، اخفاء واجب تھا، اے حبیب اس کا اظہار نہیں فرمانا۔ اسی طرح تقدیر کے متعلق کچھ ایسے معاملات، پھر وقوف قیامت کے متعلق معاملات، جیسے کہ روح کے متعلق فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جس کو بھی دیا قلیل، لیکن حقیقت روح کیا ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اور روح کی حقیقت کا علم جو حقیقت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس کائنات کو پیدا کیا، کائنات میں جیسے آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ اسماء ہیں۔ اس پہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی اشیاء کے نام عطا، اسم عطا فرمائے، جو اس اسم کا مسمى اور اس کی جو حقیقت ہے، اس کا جو عرفان ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا